زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو obligatory ہے لیکن اس مسلمان کے اوپر کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا سے زائد اور 52.5 تولے سے زائد چاندی ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز. کسی کے پاس سونا تو تھوڑا ہے 3 تولے 4 تولے ہے لیکن چاندی 52.5 تولے سے زیادہ ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے. کوئی اگر ایسا بندہ ہے جس کے پاس یعنی کہ چاندی تھوڑا ہے، چند تولے 15 تولے 20 تولے چاندی ہے لیکن سونا اس کے پاس 7.5 تولے سے زائد ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب آئے گی. اب زکوٰۃ کا جو فینومینا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ ہے صرف 2.5%، صرف 2.5%، کچھ بھی نہیں ہوتی، انتہائی تھوڑی سی رقم. یوں سمجھیں کہ 100 روپے میں سے آپ نے 2.5 روپے نکال کے کسی کو دے دیے، 1 کروڑ روپے میں سے آپ نے 2.5 لاکھ روپے نکال کے کسی کو دے دیے، 1 لاکھ روپے میں سے 2.5 ہزار روپے آپ نے نکال کر کسی غریب کو کسی بندے کو دے دیا اللہ کی راہ میں دیتے. اور یہ ہے بھی فرض کی ادائیگی بھی ہے، اجر اور ثواب بے انتہا ہے اس کا. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز فرض لیکن اس کا اجر اور ثواب ہے، روزہ ہے فرض لیکن اس کا اجر اور ثواب ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے فرض اور اس کا اجر اور ثواب ہے. اس کی بہت سی برکات ہیں، اس کی رحمتیں ہیں جو ہم پر زکوٰۃ کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں. زکوٰۃ کا مطلب ہے اپنے مال کو پاک کرنا. تو زکوٰۃ ادا کرنے کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے پورے سال میں جو مال ہم نے کمایا، جو ہمارے پاس مال و دولت ہے اس کو پاک کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کی گئی ہے اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اس مال کو کبھی نقصان پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا کر دیتے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا اجر اور ثواب ہے. حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آج انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا، کل کی نماز اور روزے کے بھی منکر ہو جائیں گے. تو آپ نے جہاد کا حکم دیا، صحابہ کرام کو بھیجا اور جا کے کہا کہ ان سے زکوٰۃ لی گئی، وصول کی گئی. منکرین زکوٰۃ کا سختی سے سرکوبی کی گئی. اب زکوٰۃ جو ہے وہ تھوڑی سی کوانٹٹی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک بڑا اکانومی کا ایک بالکل بنیادی سا فلسفہ بیان کر دیا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، زکوٰۃ اس بندے کے اوپر ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. ایک لمٹ مقرر کر دی کہ اس لمٹ سے نیچے پیسہ جس کے پاس ہے اس کو زکوٰۃ نہیں ہے، اس لمٹ سے اوپر جس کے پاس پیسہ وہ زکوٰۃ دے گا. کہ ایک بندے کے پاس اتنا ڈھیر سارا پیسے، اس نے زکوٰۃ دی، تھوڑا سا پیسہ کم ہو گیا، اگلے سال پھر دی، تھوڑا سا پیسہ کم ہو گیا، اگلے سال پھر دی، تھوڑا سا اور کم ہو گیا، پھر دی اور کم ہو گیا، ہوتے ہوتے وہ اتنا تھوڑا ہو گیا کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی سے بھی کم ہو گیا. تو اب اس پہ زکوٰۃ رک گئی، اب وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اب اپنے اسی پیسے میں اپنے معاملات چلائے گا، کیونکہ جیسے اس کو ایکسیڈ کرے گا پھر وہ زکوٰۃ دے گا. اب اس میں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاورٹی لائن ہوتی ہے نا، غربت کی سطح، وہ مقرر کر دی ہے کہ اس سطح سے نیچے کے اگر پیسے ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے زیادہ یعنی کہ ایکسٹرا پیسہ کسی کے پاس ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کے پاس بینکوں کے اندر لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہوتا ہے اور وہ بالکل بیکار پڑا ہوتا ہے. کسی بھی بندے کے پاس بینک میں اگر 1 لاکھ روپیہ بھی ایکسٹرا پڑا ہے تو بیکار جب تک وہ استعمال نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے اس بندے نے رکھا ہوا ہے کہ یار مجھے کل ضرورت پڑے گی کہ مشکل پیش آئے گی تو اس وقت میں اسے استعمال کروں گا، کسی پریشانی کے وقت میں میرے کام آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں تو بہرحال وہ جب تک بینک میں یا گھر میں پڑا ہوا ہے تو بیکار ہی پڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں ہے، کام میں نہیں آ رہا. اس کے برعکس کسی غریب کی شادی ہونی ہے، کسی یتیم اور مسکین کی پرورش ہونی ہے، کسی یتیم بچی کی شادی ہونی ہے، کسی کے گھر کی روٹی چلنی ہے، چولہا اس نے جلانا ہے، کھانا کھانا ہے، تو اس کے کام بھی وہ رقم آ سکتی ہے. ایسی ہے نا. خیر 1-2 لاکھ روپیہ تو بہت تھوڑی معمولی رقم ہے، لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر تو لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپیہ پڑا ہوتا ہے تو بس بیکار پڑا ہوتا ہے. انسان تو یہی 5 فٹ کا ہی ہے نا، اس نے جتنا کھا لینا پی لینا ہے، اس نے جتنا اپنی گاڑی پہ، اپنے گھر پر، اپنے بنگلے پہ استعمال کر لینا، کتنا استعمال کر لے گا؟ 1 کروڑ کر لے گا، 2 کروڑ کر لے گا، 4 کروڑ کر، چلو 10 کروڑ کر لیا. اب اس سے زائد کی جو رقم ہے وہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو بیکار کی پڑی ہوئی ہے. اور وہ جو ایکسٹرا رقم پڑی ہے اس کو نکال کر کسی غریب کے حوالے اگر کر دیا جائے، ظاہر ہے بڑا مشکل کام ہے، جس کے بعد جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے بالعموم وہ اتنا زیادہ لالچی ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ مال کی محبت دل کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن بالفرض ہم تصور کر لیں کہ وہ اپنے اس ایکسٹرا پیسے کو نکال کے غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ اس پیسے کی وجہ سے کتنے غریبوں کی زندگیاں سنور سکتی ہیں. تو زکوٰۃ کا کنسیپٹ بھی ایک طرح سے یوں سمجھ لیں ایسا ہی ہے کہ ایک خاص لمٹ سے زیادہ پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں سے صرف 2.5% نکال کر دے. یہ بھی نہیں کہا کہ ساری رقم دے دو، یہ بھی نہیں کہا کہ سارا کا سارا پیسہ لا. ویسے تلقین کی گئی ہے صدقات کی، خیرات کی، اللہ کے نام انفاق کرنے کی، انفاق فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو فرض کیا گیا وہ صرف 2.5% کیا گیا، تو 2.5% تو لازمی ہے. اسی طرح عشر ہے سال بعد جو ہے وہ اپنی فصل کے اندر سے 10% حصہ نکال کر جو ہے اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، غرباء میں تقسیم کرنا ہوتا ہے عشر.
جو عشر اپنی فصل کا ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ اپنے مال میں سے ادا کرتا ہے تو اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری برکتیں نازل کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کو خرابی سے محفوظ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں نماز کا حکم ہے وہاں ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو نماز کا اجر اور ثواب ہے اسی طرح زکوٰۃ کا جو اجر اور ثواب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔